بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 88 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث شعب الایمان۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ذکر کریں گے جس میں ایمان کی شاخوں اور شعبوں کا ذکر ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 87 میں ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس میں حدیث کی تشریح کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ تھا کہ وہ ایمان لائے، اور بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے۔ پھر اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایمان کے باوجود عذاب ہوتا ہے، اس اشکال کا جواب دیا تھا، اور یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، لیکن اس کو عام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور صرف زبان سے شہادتین ادا کرنے کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ تو بہرحال یہ پچھلے سبق میں تھا۔ اس سبق میں ہم ایمان کے شعبے جس حدیث میں اس کا ذکر ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب شعب الایمان، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی شاخوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں حیا ایمان سے ہے یہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان، اخرجه البخاری فی کتاب الایمان باب الحیاء من الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ انصاری اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے۔ حدیث عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، اخرجہ البخاری فی کتاب الادب باب الحیاء۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کی ہم تشریح بھی کرتے ہیں۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کے شعبے سے متعلق تشریح کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی زیر بحث روایت میں ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہونے کا تذکرہ ہے۔ روایت میں اس کے لیے بضع و ستون کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ بضع کے لفظ کے متعلق معروف قول یہ ہے کہ یہ 3 سے 10 تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، البتہ اس کے متعلق دیگر مختلف اقوال بھی ہے۔ 2 سے 10 تک، 3 سے 9 تک، 3 سے 5 تک، 1 سے 4 تک، 4 سے 9 تک، صرف 7۔ در حقیقت اس سے مخصوص تعداد مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کے شعبوں یا شاخوں کی کثرت کا اظہار ہے۔ بعض طرق سے بضع و سبعون کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن مفہوم میں منافات نہیں، کیونکہ مقصود تکثیر کا بیان ہے نہ کہ تحدید، یعنی زیادہ ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو زیادہ کے لیے کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 70 سے اوپر ہے۔ البتہ بعض اہل علم اس سے تکثیر کے بجائے تحدید مراد لیتے ہیں۔ اہل علم نے اس حوالے سے باقاعدہ کتب بھی تصنیف کی ہے، یعنی بعض علماء کرام نے صرف ایمان کے شعبوں سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، جیسے مثلا امام ابو عبداللہ حلیمی کی فوائد المنہاج، امام ابو بکر بیہقی کی شعب الایمان، شیخ عبدالجلیل کی شعب الایمان، اسحاق بن قرطبی کی کتاب النصائح، اور امام ابو حاتم کی وصف الایمان و شعبہ وغیرہ۔ امام ابو حاتم ابن حبان بضع و سبعون کے لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں میں ایک مدت تک اس حدیث کا مفہوم ڈھونڈتا رہا، اور میں نے طاعات کو شمار کیا تو وہ اس عدد سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر میں نے حدیث کی طرف رجوع کیا اور ہر اس طاعت کو شمار کیا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان میں سے فرمایا ہو، تو یہ بضع و سبعون سے کم تھی۔
پھر میں نے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا اور ہر استاد کو شمار کیا جسے اللہ نے ایمان میں شمار کیا ہو تو یہ بھی 72 سے کم تھی۔ پھر میں نے کتاب اور سنت کو ملایا اور مشترک کو ساقط کیا تو وہ سب جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ایمان میں سے شمار کیا تھا وہ 72 تھی، نہ اس سے زیادہ تھی اور نہ کم۔ پس میں جان گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس عدد سے کتاب و سنت دونوں ہیں۔ اب حیا ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حیا انسانی صفات میں سے ایک ایسی خوبصورت صفت ہے جس کے اندر یہ جس قدر زیادہ ہو وہ اسی قدر قابل تعریف ہو جائے۔ ایک ہے حیا لغوی اور ایک ہے حیا شرعی۔ حیا لغوی سے مراد شرم آنا، اس کے وسیع تر مفہوم میں شرم و جھجک کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور کسی کی دید و لحاظ کا بھی۔ حیا لغوی انسان میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ حیا لغوی جو ہے وہ انسان میں فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ حیا شرعی سے مراد نفس لوامہ کا بیدار ہونا اور ضمیر زندہ ہونا ہے کہ اگر ایک شخص کسی برائی کی طرف چل پڑے تو اس کے دل میں جھجک ہو اور جیسے ایک نادیدہ طاقت اسے اس سے روکے اور پیچھے کھینچے، یعنی حیا شرعی ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ حیا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات دیکھنے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حیا بری چیز سے نفس کا رک جانا ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حیا کی حقیقت اپنی طرف برائی کی نسبت کی مذمت کا خوف ہے۔ عموماً علماء نے حیا کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تعریف ذکر کی ہے۔ حیا ایسی خصلت کا نام ہے جو آدمی کو بری چیز کے ترک کرنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے میں رکاوٹ بنے۔ حیا کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی دین پر چلنے میں یا لوگوں کو دین کی باتیں بتانے میں شرم آتی ہے، اس چیز کو حیا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ حیا نہیں ہے بلکہ غلط احساس کمتری اور بزدلی ہے۔ ہم نے احساس کمتری کے ساتھ غلط کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس پر چلنے سے فخر محسوس ہونا چاہیے نہ کہ احساس کمتری۔ لہذا اسلام پر چلنے میں جھجک محسوس کرنے والے در حقیقت اسلام کو حقیر اور فرسودہ سمجھنے کی غلط احساس کمتری کا شکار ہیں۔ حیا کی خصوصی اہمیت انسان کو برائی سے روکنے کے لیے کچھ خارجی محرکات ہیں، مثلا قانون، عدالت، پولیس، معاشرتی دباؤ وغیرہ، اور ایک داخلی محرک ہے یعنی ضمیر۔ ضمیر حیا کے ساتھ ہی زندہ رہتا ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ گویا برائیوں سے بچنے میں نصف کردار خارجی محرکات کا ہے اور نصف اس داخلی محرک کا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء نصف الایمان، حیا نصف ایمان ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے بھی فرمایا۔ بلکہ بعض اوقات خارجی محرکات پر بھی حیا کے ہونے یا نہ ہونے کا اثر پڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص سے حیا ختم ہو جائے تو اسے معاشرتی دباؤ اور معاشرے میں بدنامی کا احساس بھی برائی کے اجتناب سے نہیں روک سکیں گے۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہیں کرتا تو جو مرضی کرتا رہے۔ یہاں جو مرضی کرتا رہے سے اجازت مراد نہیں، یہ بیزاری کے اظہار کے لیے ہے۔ حیا کے متعلق تاکید۔ حیا ایک نہایت اہم خصلت ہے۔ حیا انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے اختیار کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ حیا معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر افراد معاشرہ میں سے کسی ایک کے دل سے بھی حیا اٹھ جائے تو وہ اکیلا فرد سارے معاشرے کے لیے ایک مصیبت اور عذاب بن جائے گا۔ اسلام نے حیا کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف پیرایوں میں حیا کی تاکید فرمائی ہے، جیسے مثلا حیا ایمان کا حصہ ہے، یا حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، اور یا حیا ساری کی ساری خیر ہے، یا فرمایا ہے ایمان کے 70 سے، یا فرمایا 60 سے۔ راوی کو شک کے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے
اور سب سے ادنا راستے میں سے کسی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی آگ میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے بے شک پہلے نبیوں کے کلام میں سے جو باتیں لوگوں نے پائی ہے ان میں سے یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، پس بے شک حیا تو ایمان میں سے ہے۔ حیا اور اسوہ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا کے پیکر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ خود قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر کرتا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے حیا کر رہے تھے۔ بعثت سے قبل ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کھل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت حیا سے بے ہوش ہو گئے۔ ایک دفعہ انصار کی ایک عورت حضرت اسماء بنت شکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بابت دریافت کیا۔ فرط حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے براہ راست پوری طرح جواب نہ دے پائے اور چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مسئلہ سمجھایا، اس حیا لغوی کے علاوہ جو دوسری چیز حیا شرعی ہے اس کے لیے تو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کسی قسم کی مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور انبیاء کرام ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ ایک اہم نکات میں سے حیا سے اجتناب کی نصیحت کی ممانعت، یعنی وہ صحابی اس شخص کو حیا سے اجتناب کے متعلق نصیحت کر رہا تھا کہ شرم نہ کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ممانعت فرمائی۔ بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کرنے سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کرنے کی نصیحت کر رہا تھا، بلکہ اس کا بھائی بہت زیادہ حیا والا تھا اور وہ اسے اتنی حیا سے روک رہا تھا اور یہ سمجھا رہا تھا کہ تم کیا ہر وقت حیادار بنے رہتے ہو، اتنی حیا کی کوئی ضرورت نہیں وغیرہ۔ بخاری میں ہی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے یعاتب اخاہ فی الحیا، اپنی بھائی کو حیا پر عتاب کر رہا تھا۔ تو بہرحال بقیہ کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے حدیث شعب الایمان کا ذکر کیا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مختلف شاخوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ذیل میں پھر یہ حدیث بھی ہم نے ذکر کی کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اس طرح یہ حدیث بھی ہم نے ذکر کی کہ حیا ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، اور پھر ان کی تشریح ہم نے کی، ایمان کے شعبوں کی تعداد سے متعلق گفتگو کی، حیا کی تعریف سے متعلق گفتگو کی، حیا کی تاکید جو شریعت میں تھی اس سے متعلق گفتگو کی، حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اور اسوہ حسنہ ذکر کیا، اور حیا سے اجتناب کی نصیحت سے جو ممانعت تھی اس کا مطلب سمجھایا۔ اگلے سبق میں ہم اس حدیث کو ذکر کریں گے جس میں اسلام کی فضیلت کا بیان ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ کون سا اسلام افضل ہے۔